बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान को शेरशाह का इजाज़ का सलाम। जैसे जैसे जंग बंदी की डेडलाइन में करीब आती जा रही है, ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग बंदी की जो डेट अनाउंस हुई थी कि 3 वीक के लिए जंग बंदी रहेगी, लेकिन उसमें जैसे जैसे ये डेट करीब आती आती जा रही है, बड़ी सूरत बहुत तेज़ी से ड्रामी सूरत हाल में चेंज हो रही है। और अभी आज ही कनाडा के अमेरिका के मुताबिक आज आज का दिन जो है ना, आपका पाकिस्तान में सुबह हो चुकी होगी इस टाइम। तो वाइट हाउस ने ऐलान किया है जी कि ये जो मुज़ाकरात हैं, इसका जो सेकंड मरहला है वो भी पाकिस्तान में होगा, जो कि बहुत खुश आइंदा बात है। और उसके साथ ही आप देखें कि जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और चीफ आर्मी मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो हंगामी दौरों पर सऊदी अरब व ईरान रवाना हो चुके हैं। वहाँ उनकी जो मुलाकात है जो सऊदी अरब के फरमा रवा हैं उनसे भी बात हुई है। और जो ईरान के सदर हैं, वहाँ के जो उनकी वज़ारत ख़ारजा है, उनसे भी उनकी अपना हमारे आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। तो सूरत हाल बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। हम इस पर भी बात करेंगे, हम इसे भी बात करेंगे जी कि ईरान का इसमें स्टांस क्या है और अमेरिका क्या स्टांस है, और सऊदी अरब कहाँ पर खड़ा है, अबू धाबी कहाँ पर खड़ा है। और इसके अलावा है कि जी कि अभी आज जो है ना वो अमेरिकी सेनेट ने भी एक जो करारदाद थी जो पेश की गई थी सेनेट में कि जी के अगर ईरान पर मज़ीद हमले करने हैं तो उसकी पेशी इजाज़त जो है ना वो कांग्रेस से ली जाए, लेकिन उस बदकिस्मती से उस करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया। तो इस पर भी बात करेंगे। और जो हिते की सूरत हाल डेफिनेटली वो तो आएगी। तो साथ ये भी बात करेंगे क्या जो मुज़ाकरात थे वो 1 वीक पहले वो वाक़ई टोटली ख़त्म हो गए थे कि वो मुज़ाकरात बैकडोर जो है वो डिप्लोमेसी के तहत वो जारी थे। तो इस पर भी बात करेंगे। पहले तो बात करते हैं कि जी कि आज जो वाइट हाउस की तर्जुमान हैं कैरोलिन, उन्होंने अनाउंस किया है जी कि ये जो जो मुज़ाकरात का जो अगला मरहला है वो भी पाकिस्तान में होगा, किसी और कंट्री में नहीं होगा। हमें बहुत सी कंट्री ने रब्ता किया है जी कि हम भी जो है ना मीडिएटर बनना चाहते हैं, हम मेज़बानी करना चाहते हैं, लेकिन तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा जी कि अमेरिका ने सबको रिफ्यूज़ किया। और उनका जी ये ट्रंप ने कहा जी, सदर ने कहा जी कि ये जो है मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान में ही होंगे। अच्छा, इसकी ये इस पर गौर हमने ये करना है कि इसकी क्या वजूहत हैं कि जी कि जो ट्रंप जो है वो मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही करवाना चाहते हैं। और उन पर जो उनका पाकिस्तान में इतमाद है वो कहाँ से शुरू हुआ। आपको याद होगा कि जब लास्ट ईयर जब जंग हुई थी ईरान की और अमेरिका की, मैं बाकी मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए कि जंग ईरान ने स्टार्ट की थी, जंग तो मसरत की थी अमेरिका ने लास्ट ईयर भी। तो दैट टाइम भी पाकिस्तान मेडिएटर का जो रोल अदा कर रहा था दैट टाइम भी। और उसमें मुझे याद है कि ट्रम्प ने उस टाइम कहा था कि जी के पाकिस्तान ने मुझे कहा है, यकीन दिलाया है कि जी कि जो ईरान को हम जितना हम समझते हैं ईरान को आप नहीं समझते, अमेरिका नहीं समझता, तो हमें उनसे बात करने दें। तो अमेरिका के जो पाकिस्तान पर ईरान के हवाले से जो इतमाद है, जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, वो लास्ट ईयर की जंग से चला आ रहा है और वो अभी उसका कंटिन्यूटी है। और पाकिस्तान ने अभी जो हालिया मुज़ाकरात की मेज़बानी की थी, उसके बाद तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो है ना वो उसका जो स्टेटस है बहुत बुलंद हुआ है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक यानी कि पीस का जो है ना प्रचार करने वाला, पीस दुनिया में पैदा करने वाला, पीस के लिए कोशिश करने वाला, पीस के लिए जद्दोजहद करने वाला जो है उनको कंट्री करार दिया। अब जो आज की नई सूरत हुई है, जब वाइट हाउस ने कहा जी कि नहीं ये जो नेक्स्ट जो मुज़ाकरात होंगे हाई लेवल पर वो भी पाकिस्तान में होंगे। तो उसके बाद तो जो पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वो अब दुनिया का जो है ना वो ग्लोबल पीस कैपिटल बन गया है। तो पूरी दुनिया में अब उसको इस्लामाबाद को एक अमन का गहवारा, दुनिया के लिए अमन का गहवारा जो है ना उसको करार दिया जा रहा है और समझा जा रहा है। और इसमें शक भी कोई नहीं है कि पाकिस्तान ने जो ये मेरी नज़र में एक एटमी जंग रुकवाई और दुनिया को बड़ी तबाही से बचाया। अच्छा, दूसरी बात फिर मैं ये तीसरी बात मैं ये करना चाहूँगा जी कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपको याद होगा कि जब ये जंग भी हो रही थी और मुज़ाकरात की जो बात शुरू हो गई थी जी कि आज जो है ना वो आज कल कल परसों जो है ना वो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, वो पाकिस्तान जाएंगे, उनका और डेलीगेशन जाएगा। उधर से ईरान का जो डेलीगेशन आएगा, उनके जो स्पीकर हैं बाकर वो होंगे, और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं इराक़ची वो होंगे। तो लेकिन उसी टाइम जो ना सदर ट्रम्प जो है माशाल्लाह बड़ बोले हैं, वो उनका पेट में उनके बात नहीं रहती।
ان کو جو صدر بن گئے وہ امریکہ کے، ان کو اس لیول کے جو ہوتے ہیں، جو اسٹیٹس ہے اس کا جو پروٹوکول ہے، وہاں پر اس طرح کا شخص نہیں ہونا چاہیے کہ جو کوئی سیکرٹ جو ہے نا وہ نہ رکھ سکے. تو انہوں نے اس ٹائم یہ سیکرٹ بھی اوپن کر دیا تھا اپنی لاگ والی طبیعت کی وجہ سے، نا اعتبار طبیعت کی وجہ سے، کہ جی کہ جو اصل میں وہ مذاکرات ہمارے پہلے ہی پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور دونوں کے جو کنٹری کے، ایران اور امریکہ کے جو پاکستان میں امبیسیز ہیں، وہ آلریڈی مذاکرات کر رہی ہیں. تو یہ انکشاف انہوں نے کر دیا تھا. اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے، لیکن سفارت خانوں کے لیول پر وہ مذاکرات اب بھی جاری ہیں، وہ اب بھی معطل نہیں ہوئے تھے. اور اسی کا نتیجہ جو آج کی آپ ڈرامے صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جی کہ پنجابی میں کوئی دوڑے لگیں گے، جی ہمارے آرمی چیف ایران چلے گئے، پرائم منسٹر جو ہے وہ سعودی عرب چلے گئے، جہاں سے ترکی بھی جانا ہے، مصر بھی جانا انہوں نے. تو یعنی کہ وہاں سے کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے امبیسیز کے لیول پر، وہاں پر کچھ یقین دہانیاں، کچھ جو ہے نا کہ معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں. تو اب یہ جو ہے نا یقین دہانی کے لیے ان کو جو وہاں سے ان کو فیڈ بیک ملا ہے امبیسیز سے، دونوں کی، ایران کی اور امریکہ کی امبیسی جو پاکستان کے اندر ہے، ان سے جو ان کو جو چیزیں ملی ہیں، فیڈ بیک ملی ہے، وہ لے کر وہاں گئے ہیں اور ان کی کائنڈ آف جو ہے نا ہائی لیول پر اپروول لینے گئے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جو ہے نا یہ بہت قریب ہیں کہ جی ہم لوگ کا جو دنیا دوبارہ پیس میں آ جائے گی، اور پاکستان جو ہے نا ہمیشہ یہ کردار ادا کرتا رہے گا. تو جو جلتے ہیں جلتے رہیں، ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے جنگ کیا ہوتی ہے. ہم 40 سال سے جنگ بھگت رہے ہیں، تو وی نو کہ اس کے کیا جو ہے نا اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، کیا بھیانک نتائج جو کہ صدیاں گزر جاتی ہیں. آپ جاپان کا دیکھ لیں کہ جاپان میں کیا ہوا جب امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم برسائے تھے. آج تک وہ اس سچویشن سے باہر نہیں نکل سکے. تو اسی کے ساتھ ناگاساکی، اور اس سے یاد آیا ہیروشیما سے کہ ابھی ٹرمپ صاحب نے جو ہے نا اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں ان پر ٹونٹ کیا ہے جی کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، خاتون ہیں ان پر پرائم منسٹر کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایران کے پاس ایٹم بم آ گیا تو وہ اٹلی کو 2 منٹ تباہ کر سکتا ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے بڑا کرارا جواب دیا ہے ٹرمپ کو، ان کا یعنی کہ کائنڈ آف شرپ کال دی ہے کہ انہوں نے کہا جی میرے جو نالج میں 9 کنٹری ہیں، 9 کنٹری ہیں جن کے پاس اٹامک ایٹم بم ہے یا اٹامک ہتھیار ہے، لیکن اس میں سے کوئی بھی سوائے ایک کنٹری کے کوئی بھی کنٹری نے کبھی کسی کو دھمکی نہیں دی کہ تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارے اوپر اٹیک کر دیں گے، اٹامک اٹیک کر دیں گے، سوائے امریکہ کے. اور یہ واحد کنٹری ہے جس نے کہ جاپان پر اٹیک کیا بھی ہے، اور ریسٹ آف دیٹ کسی کنٹری نے آج تک کوئی ایسا نہیں کیا، کوئی دھمکی نہیں دی. یہ سب جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو پیچھے لے کر چل رہے ہیں. تو وہ کہنا یہ چاہ رہی تھی جی کہ امریکہ جو ہے نا ہر کام وہ دھوس دھمکی اور جو ہے نا وہ جنگ و جدل سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے. تو دیٹس میسیج ٹو دا ورلڈ کہ جی آپ جو ہے نا وہ یہ جو سچویشن ہے جو امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر وار مسلط کی ہوئی ہے ایران پر، اس کے خلاف کھڑے ہوں اور ایران کا ساتھ دیں. تو اٹلی کی جو ہے، ہاں جی، اور ایک مزیدار بات اور ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہو کہ جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں کیرولین، وہ جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی یا اس سے پہلے بھی، اور جنگ سٹارٹ کے دوران وہ جب بھی کوئی جب وہ بریفنگ دینی آتی تھی تو انہوں نے گلے میں کراس جو نیکلس پہنا ہوتا تھا. تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کراس نیکلس نہیں پہنا ہوا تھا. اور اس جنگ کو ٹرمپ صاحب نے پوری ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی تھی. اپنے پورے عملے کو جو ہے نا وہ ایک کرسچینٹی کا جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ ایک دم ان پر کر دیا، کیا کہنا چاہیے، ایک سٹارٹ کر دیا. ہم کیا بولتے ہوتے ہیں کہ جی کہ بخار، مذہبی بخار سٹارٹ کر دیا، اور اسی پر بیانات آنے شروع ہو گئے. اور انہوں نے اس سے پہلے یعنی کہ وائٹ ہاؤس میں جو پادری تھے ان کو بھی بلایا، ان سے دعا کروائی، پورا 100% انہوں نے مذہبی ٹچ دیا. حالانکہ جو دور دور تک جو ہے یہ شخص جو ہے ٹرمپ کا، ان کا کوئی تعلق نہیں مذہب سے اور اخلاقیات سے. جس کے بندے کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے ان کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس شخص کا کوئی تعلق اخلاقیات سے نہیں ہے. جیسے یہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے اور وفادار کی کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور انہوں نے یہ کیا. لیکن اب جب وہ ساری صورتحال چینج ہوئی، ایران سے مار کھائی، ایران سے ان کو توقع نہیں تھی ایران اس حد تک جو ہے نا وہ ریٹیلیٹ کرے گا.
اور یعنی کہ اب اس کی مجبوری کی وجہ سے وہاں جو یہ شکستی ہے امریکہ کی، اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو شکست اس کا مطلب یہی ہوتی ہے شکست جی کہ آپ نے کسی ملک کو جا کے قبضہ کر لیا، اپنی بمباری کی اور قبضہ کر لیا. دیکھنا ہوتا ہے جی کہ آپ نے جو ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے کیا وہ ٹارگیٹ آپ کو ملے. امریکہ کو بالکل نہیں ملے، نہ گورنمنٹ چینج ہوئی، اور بلکہ ان کا تھا جی ہم یہاں پر ریجم چینج کر دیں گے اور نئی حکومت لے آئیں گے، اور جو ایران کی عوام ہے وہ ایران کی حکومت کے خلاف خود جو ہے نا اٹھ کھڑی ہوگی. کوئی ایسی بغاوت نہیں ہوئی، کچھ نہیں، بلکہ جیسے ہی امریکہ نے وہ بمباری سٹارٹ کی، وہ ایران کے جو لوگ تھے جو مخالف تھے وہ بھی ایران کی موجودہ حکومت کے فیور میں چلے گئے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل امریکہ کو شکست ہوئی ہے. اور ان کے جو سینئر جو سیاستدان ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، ہیلری کلنٹن نے بھی کہا ہے، اور جو ان کے کئی کانگریس مین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ جو ٹرمپ نے امریکہ کے مفادات کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے، امریکہ کے اسٹیٹس کو نقصان پہنچایا ہے، امریکہ کے جو ایک دنیا میں ساکھ تھی ایک سپر پاور کی وہ ملیمیٹ کر دی ہے. تو اس کے بعد امریکہ کے یعنی کہ اس اسٹیج پر آ گیا جی کہ وہ کائنڈ آف اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی اور ڈیپتھ میں جا کے دیکھا، گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو اس ٹائم ایران نہیں، امریکہ چاہ رہا ہے کہ جی کہ یہ جو ٹیمپریری جو جنگ بندی ہوئی ہے مستقل ہو جائے، اور یہ مستقل ہوگی، اور میری اپنی نظر میں ہے کہ اب مزید جنگ نہیں ہوگی. یہ اسی یعنی کہ اب فیس سیونگ چاہیے تھی امریکہ کو، وہ پاکستان نے دونوں کو، ایران کو اور امریکہ کو میز پر بٹھا کر کائنڈ آف، میں امریکہ کے لیے کہوں گا اسپیشلی کہ یہ فیس سیونگ پاکستان نے امریکہ کو فراہم کر دی ہے. تو اب میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا وہ جو چیزیں بتا رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں ہر چیز، کہ امریکہ دوبارہ جنگ پہ نہیں جائے گا، کوئی اٹیک نہیں کرے گا، کوئی ایسی ہاں اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کی طرف سے دیٹس پاسبل، اسرائیل کو جو ہے نا خلا شری دی جا سکتی ہے انڈر دا ٹیبل، لیکن امریکہ براہ راست اب ایران کو کوئی اٹیک نہیں کرے گا. اس کو بہت سبق مل چکا ہے، اور اس نے ایران کی جو ہے نا پاور بھی دیکھ لی ہے، ایران کی طاقت بھی دیکھ لی ہے، اور دنیا کا رد عمل بھی دیکھ لیا ہے، اسپیشلی اس نے اپنی کنٹری میں رد عمل دیکھ لیا ہے ٹرمپ نے. تو میرا بالکل کوئی خیال نہیں ہے کہ یہی جو ہے جو جنگ بندی ہو چکی ہے یہ مستقل اسی کو جو ہے نا آگے اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے. اس کے بعد یہ لوگوں کا ذہن سے نکل جائے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اب یہ جو بھی ہوگا اس سے جسٹ دکھاوا ہوگا. یہ جنگ بندی ہو چکی ہوئی ہے، مستقل ہو چکی ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو پاکستان. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.